روحانیت کے لیے مل کے بآوازیں بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها صلوات وزور دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعزاء میں چلایا اپنی بارگاہ میں محمد وآل محمد اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک چودھری غلام عباس مرحوم ثمر عباس شہید اور جو ہیر برادران کے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مالک ماجمی سنگت کسرے ابو طالب والوں کی اس کاوش کو محنت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جو سنگت یہاں پہ ایام عزا کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو زخمی ہے مالک ان تمام کو صحت کلی عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے نام نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اللہ اس کی ابتدا قسم سے کر رہا اللہ جانا کتنا ضروری تھا کسی کو یقین دلوانا کہ اللہ کو مالک ہو کے خالق ہو کے قسم کھانی پڑ رہی ہے آیت کی ابتدا قسم سے ہو رہی ہے جہاں ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ جانے وہ کیا ہوں گے جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے اب سلامت رہے ہم نے دیکھ رہا ہے قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی کس کی ہے بس میں پہلا جملہ کہہ کے ہمارا شیعہ سنی اجتماع ہے شیعہ سنی بھائی سارے ہم ایک چوک میں اکٹھے ہیں چوراہے میں اتحاد اور اتفاق کی بات کی جاتی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں نقیب ممبر انہوں نے نعرے لگوائے انہوں نے لبیک کہا نعرہ رسالت نعرہ تکبیر میں مجلس کا آغاز ہی صبر بھائی اس جملے سے کرنے لگا ہوں یہ ہے نقیب آپ نے جملے کو سمجھ لیا ساری مجلس آسان ہو جائے گی نقیب کسے کہتے ہیں یہ ہے نقیب نقیب کسے کہتے ہیں نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہائے تیار ہو جاؤ کہ وہ آنے والا ہے کہ جس نے پڑھنا ہے نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا لوگوں کہ ابھی کچھ دیر بعد مرتضی مہدی پڑھنے لگا ہے بچے بیٹھ جائیے میری بات غور سے سننا نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا جاؤ دنیا میں نکارا بجاؤ محمد آنے والا ہے احمد آنے والا ہے مصطفیٰ آنے والا ہے مجتبیٰ آنے والا ہے
کے بھیجا جاؤ دنیا میں نکارا بجاؤ میرا محمد آنے والا ہے ساتھ اللہ نے کہا نبیوں یاد رکھنا اگر تم نے محمد کی آمد کا اعلان نہ کیا نبوت والا کوئی کام ہی نہیں کیا آئے ہائے اب اگلے جملے پہ پتا چلے گا کون شیعہ بیٹھا ہے کون ہمارا بھائی بیٹھا ہے اللہ نے ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا جاؤ نکارا بجاؤ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں احمد آ رہے ہیں مجتبیٰ آ رہے ہیں مصطفیٰ آ رہے ہیں جب محمد مصطفیٰ ہے اب ہاتھوں کی زیارت ہوگی 63 سالہ زندگی گزارا جانے لگے اللہ نے کہا محمد اب نکارا بجا علی آ رہا علی آ رہا علی آ رہا اعلان کر کے کہا اگر تو نے آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو ہاتھ بلند کر کے تھوڑا بولے ہو ویسے تھوڑا بولے ہو یا ایھا الرسول بلغ اب اگلے جملے پہ غور کرنا ہے ہم نے یہاں کے شان رسالت اور شان ولایت پڑھ دی ہے کیوں کہ ہم نے مصطفیٰ کی حدیث سن رکھی ہے سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں انا وعلی من نور ہے اس کا شیعہ سے ترجمہ کرا لو سنی سے کرا لو وہابی سے کرا لو کہیں گے میں اور علی ایک نور سے ہے میں اور علی ایک نور ہے یہ جملہ میں شیعوں کے لیے کہنے لگا جب محمد اور علی ایک نور ہے یہ کیسی منافقت ہے آدھا نور نماز میں آئے نماز ہو جاتی ہے آدھے سے باطل کیسے اب بولو کہ صحیح جہاں محمد ہو گئے مت رہے تو جب ہے ہی دونوں ایک نور تو ماننا پڑے گا جہاں محمد ہوں گے وہاں علی ہوں گے جہاں علی ہوں گے ویسے میں آپ کو ابتدائی مجلس میں کہہ دوں کیونکہ میں آپ کے بعد اظہر بھائی صبر بھائی یہاں پہ پہلی دفعہ پڑھا ہوں جو مجھے جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ نہیں جانتے وہ بھی جان لیں گے یہاں پہ علی کا نام میں ڈھیلا کسی کو نہیں لینے دوں گا ڈھیلا نام تو وہ لینا تمہارے پیر نے کبھی نیچے لگوایا ہو پیر وہ ہے جو میدان کا مرد ہے آئے ہائے تو جو مرد ہے اور ابھی آپ نے حیدر حیدر کا نعرہ لگوایا یہ دیکھنا مرد بیٹھے مزدور بیٹھے ایک ایک بندے نے حیدر حیدر کا نعرہ نہ لگایا تو مرتضیٰ کا لندن سے آنے کا کام کیا ہے سرکار فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے اس کے اتنے پتے ہیں جتنے دنیا میں علی کے شیعہ ہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے جو ہاتھ اٹھائے گا رزق اسی کو ملے گا طوبہ درخت ہے اس کے اتنے پتے ہیں جتنے دنیا میں علی کے شیعہ ہیں میرے امام کہتے ہیں مفضل جب جنت میں ہوا چلتی ہے طوبہ کے پتے ہلتے ہیں تو اندر سے حیدر حیدر کی صدا آتی ہے سب مل کر سلامت رہے آسان ہو گیا جی اللہ نے ایک کم سوال ذرا مجلس والا ماحول تو بناؤ مجلس میں بیٹھے تو پھر سرکار مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرو نا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو ہم تو مصطفیٰ کی مانتے ہیں جہاں مجلس و علی کا ذکر کر دیتے ہیں نہیں دیکھو مجھے پڑھتے ہوئے صرف ابھی 10 منٹ ہوئے مجھے 10 منٹ میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کسے میری باتیں اچھی لگیں گی کسے پوری آپ کہیں گے جادوگر ہے نہیں میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے ہیں جب علی کا ذکر شروع ہوتا ہے نا نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے آئے ہوئے چہروں پہ لکھا ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے تگڑے ہو جاؤ چہرے پہ لکھا ہے کون راضی جیڑا بندہ میری
میری گلا سن کے مسکرا رہا ہے، انہیں پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں، نفس کیفیت بنا رہا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا ہے، تے جڑا بندہ میرے تے کچیچی بن کے بیٹھا ہے انہیں بھی پوچھنے کی لوڑ نہیں، نفس کیفیت بنائے گا، چہرہ آئینہ بن کے دکھائے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عن المومنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا۔ پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے، تو کیفیت رکھتا نہیں، پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ کا مرتضی چاہے لبن چہرے سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، علی کا چہرہ دیکھ لو، علی راضی، اللہ راضی۔ آپ سلامت رہے، ابھی تو بات شروع کی نہیں ابھی تو بات شروع کرنی ہے، یہ تو میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ میں نے شان رسالت ابھی شروع کرنی ہے۔ اللہ نے کم 1.25 لاکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا، جاؤ نکارا بجاؤ، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ ہے کہا اب تو نکارا بجا، علی آ رہا ہے۔ جب علی مولا آئے نا اپنے دور میں، میرے مولا علی نے آخری دور کے شیعوں سے مخاطب ہو کے کہا، آخری دور کے شیعوں سن لو اس بندے کا سب سے بڑا امام بارگاہ ہے، تو میں جو لکھا دے بندے ہلن نہیں دیتے، تسی بولو گے تو میں تو بندے کول جا کے پوچھنا خیر ہے مجلس پہ بولنا ہے۔ توجہ فرمانا، کا اللہ قادر خالق ہے، مالک ہے، وہ کبھی بھی اس کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جو قیامت والے دن بے نور ہو جائے، کا شمس کا محمد مصطفیٰ کا، پھر اللہ کیا کہتا ہے مجھے محمد کی قسم کا، بے شک محمد کی قسم، لیکن قرآن آگے کہتا ہے وَضُحَاهَا، اور شمس سے نکلنے والی روشنی کی قسم، ضحا کی قسم۔ مفضل کہتے ہیں مولا اگر شمس مصطفیٰ ہے، یہ ضحاہا کون ہے؟ میرے امام کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تو مجھ سے ہے میں، اب پتا چلا کس کے بارے میں کہا، مصطفیٰ نے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ تھوڑا بولے ہو، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی میں سلامت رہے۔ تو پھر شک دیکھیں، مولوی کہتے ہیں جی قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی، جبکہ اللہ کہنا چاہتا مجھے قسم ہے محمد کی۔ اور تو اپنی مرضی، مولوی دی منو یا مولا دی منو، میں تو قرآن اور حدیث ہی پڑھنی، جس علاوہ کچھ نہیں جی پڑھنا۔ شمس مصطفیٰ، ضحاہا، حسین کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق شیعت سے نہیں، حسین مولا کا تعلق انسانیت سے ہے۔ اور حدیث بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی، میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ان محبت علی جو فی قلوب المؤمنین و محبت الحسین علیہ السلام جو فی قلوب المشرکین کافرین منافقین دون المؤمن۔ مصطفیٰ کہتے ہیں علی کی محبت مومن کے دل میں رکھی گئی، لیکن حسین کی محبت مشرک کے دل میں بھی ہے، کافر کے دل میں بھی ہے، مومن کے دل میں بھی ہے، منافق کے دل میں بھی۔ تو مصطفیٰ نے پیمانہ دے دیا، ایک ایک بندے کو تولو پرکھو دیکھو، جس کے دل میں علی نظر نہ آئے سمجھ لینا مومن نہیں ہے، جس کے دل میں حسین نظر نہ آئے سمجھنا انسان ہی نہیں ہے۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں انسانیت سے ہے۔
تو پھر اب بات آگے بڑھنے لگی، اب رکے گی نہیں، سارے میری طرف دیکھو، والشمس والضحاہا، محمد مصطفیٰ کی قسم، اس کی ضیاء، حسین کی قسم، آگے قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، کہ مجھے قسم ہے اس قمر کی جو شمس کے پیچھے بلا فاصل جلتا ہے۔ اب نے غور نہیں فرمایا، یار ڈھونڈو تو صحیح وہ قمر کون ہے جو شمس کے پیچھے بلا فاصل جلتا ہے۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ قمر کون ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں قمر ہی میرا دادا علی ہے۔ حیدری، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، 6666 آیتیں پڑھو، اللہ نے محبت کی مصطفیٰ سے، اللہ اس لفظ کو شیعہ سنی غور سے سننا، اللہ بے دل ہو کے، یہ میں نے اپنا شیعہ عقیدہ بیان کیا، شیعہ نے حیدر کرار کے نزدیک اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسمانیات سے مبرہ ذات کا نام ہے۔ ذرا من سارے رل کے اٹوبا دیکھ سیں گے نا صحیح، چونک میں بیٹھے ہیں، سارے مل کے بتاؤ اللہ ہے؟ کدی ویکھیا جے، کدی توبے آیا ہوئے، تو پھر مندے کیوں ہو؟ مندے کیوں؟ نیچے سے آواز آئی محمد مصطفیٰ نے، یہاں پہ صبر بھائی نے آواز دی، محمد مصطفیٰ نے بتایا 73 فرقے اسلام کے اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہمیں زبان مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا، منافقت کی حد ہو گئی، اللہ دیکھا نہیں محمد کے کہنے پہ مانا، اسے مانتے موت کیوں آتی ہے جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کہتا رہا من کو دمالا لہذا۔ بولو جسے بات سمجھ آئی ہے؟ جلدے سے نعرہ لگانا ہے، نعرہ حیدری، اور طاقت سے نعرہ حیدری، آواز بہت کم ہے، حسینیت، حسینیت، شہیدیت، شہیدیت، مرحبا، اللہ صلی اللہ محمد۔ چلو تگڑے ہو جاؤ، میں کل شروع کرتی دے، میں تو ویسے 3 گھنٹے بھی پڑھا تو میں بندے ہلن نہیں دینا، میرے کو تو ٹائم ہی آج تھوڑا ہے۔ اللہ بے دل ہو کے، بے جسم ہو کے عشق کر بیٹھا مصطفیٰ سے، آئے ہائے لا جی جیڑا تے علی علا بیٹھے ہیں نا وہ میرے نال بولے گا، باقی اہل سنت نہ بھی بولن تے خیر ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ دیکھتے رہے کہ شان مصطفیٰ ہم بیان کیسے کرتے ہیں۔ عشق کا دعویٰ مصطفیٰ سے وجہ اللہ علی کو بنایا، تگڑے ہو جاؤ، الفت کے دعوے مصطفیٰ سے عین اللہ علی ہے، آئے ہائے جان نچھاور کرے مصطفیٰ پہ ید اللہ۔ پوچھو کیوں؟ تو جہاں عشق ہو جائے، اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ عاشق کے۔ اللہ عاشق ہے کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا۔ اگر اللہ کا کوئی دشمن مصطفیٰ سے لڑنے آئے حفاظت کون کرے گا؟ ہائے ہائے مصطفیٰ نے اللہ منوانا ہے، بے جسم منوانا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے وہ آ نہیں سکتا کیونکہ جسم نہیں رکھتا۔ اب شیعہ عقیدے کے مطابق بندہ بولے میرے ساتھ ضرور، اسی لیے تو اللہ نے علی کو کبریائی کا بدن دے کے مکے میں محمد کی حفاظت کے لیے اتار کے کہا اگر کوئی میرا دشمن محمد اس سے لڑنے آئے نا، علی کو لڑتا دیکھ کے تسلی کر لینا، کیا ہوا وہ نہیں آیا، اس کا بدن تو آ گیا ہے۔ آئے ہائے اللہ نے علی اتارا ہی محمد کی
نعرہ لگا دے شابہ، نعرہ لگا میرا پتر، نعرہ لگا حیدری بھائی آپ سلامت رہے۔ اور کل سمجھ آ گئی؟ اب اللہ عشق کر رہا ہے محمد مصطفیٰ سے۔ عشق کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ حدیث قدسی میں کہتا لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا محمد اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو خلق ہی نہ کرتا۔ نہیں غور نہیں فرما رہے، لیکن علی کو تنہا نہیں چھوڑا، فوراً حدیث قدسی میں کہا لولا علی لما خلقت الارض، اگر علی نہ ہوتے میں زمینوں کو خلق نہ کرتا۔ چلو نہیں ہوں بس گل مکن لگی جے، ہوں قرآن دی آیت شروع جے، ہوں قرآن جو دس رہا سانو بکریاں دا وارا نہیں آتا معافی دینا، اسی قرآن دے بیڑے تے جانا، قرآن جو دسے گا میں تانوں وہ سنانا دے۔ اچھا دنیا میں لندن چ رہنا، ساری زندگی ہوگی لندن رہندے، صرف ایام آزاد چاہنا۔ اگر کسی بچے کو، بزرگ بیٹھے ہو جوان سارے، اگر کسی بچے کو گلی محلے میں عشق ہو جائے، اس کا عشق مجبور کرتا ہے نا، جہاں تجھے عشق ہے اس کا تذکرہ کر بھئی، جہاں عشق ہو تقاضا ہے نا عشق کا کہ جہاں عشق ہے اس کا تذکرہ کر۔ ہن بڑیا کو ڈردا ہے میں روایت پڑھا تو سارا توبہ میرے ہتھی بھی پہ جائے تے پرواہ نہیں، اگر قرآن دی آیتہ پڑھا تو جس بندے سبحان اللہ نہ کی دل میں پوچھا گا خیر ہے تو تسبیح خدا تو محروم کھڑا ہے۔ جہاں عشق ہو جائے اس کا تذکرہ کرتا ہے، بڑوں سے ڈرتا ہے کہ ماریں گے، لیکن گھر میں بیٹھ کے نا بہانے سے تذکرہ کر کے کہے گا فلاں خاندان اچھا ہے، فلاں کا گھر اچھا ہے، فلاں کی گاڑی اچھی ہے، فلاں کا محلہ اچھا ہے، شیعہ سنی فاروقہ اللہ پہ دل ہو کے مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا، بہانے سے کہتا ہے تو کہاں ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے۔ بولو تو صحیح یار، پتہ چلے علی بھائی بیٹھے ہیں پیچھے والا محلہ۔ اب کوئی سمجھ آئی جے؟ روایتہ نہیں پڑھیاں، جلدی میرا پتر جلدی حیدری۔ اچھا اللہ بے دل ہو کے بے جسم ہو کے عشق کر بیٹھا مصطفیٰ سے، اور خدا دا ناجے اج شان رسالت شیعہ کو بھی سنو، بہانے سے تذکرہ کر کے کہتا ہے تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے۔ چلو مل کے دسو جتھے عشق ہو جائے بندہ تعریفہ کر کے تھک جاندہ ہے؟ اعلیٰ محلہ نہیں، بندہ کہتا ہے جتنی ہو سکے تعریف کروں، تے جڑا قرآن دی آیت تے بولے گا نا انہوں مرتضی سلام کرے گا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر، بے دل کا دل نہیں بھرا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے سر سے طٰہٰ والا امامہ اتارا کا جبرائیل قصیدہ پڑھ واللیل اذا سجا، محمد تیری زلفوں کی قسم۔ سارے بولو، نقیب ممبر حق پڑھدا سارے بولو، قرآن دی آیت پڑھی دے، جاؤ اہل سنت دا دروازہ بجا کے پوچھو اللہ نے محمد کی واللیل والی زلفوں کی قسم کھائی؟ سارے دسو کھائی کہ نہیں؟ کدی زلفوں کی قسم کھاتی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی زلفوں کی۔ دکھ یہ ہے شیعہ بھی مانتے ہیں کہ زلفوں کی قسم، سنی بھی مانتے ہیں کہ زلفوں کی قسم، یہ نہیں بتاتے قسم کھائی کب ہے۔ آئے ہائے، اور علی علیہ دا حد تھلے نہ رہے۔ اگر اہل سنت کو یاد نہیں، شیعہ منبر سے سنو، عید کا دن تھا، محمد مصطفیٰ کے ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک پہ حسین ہے۔ بولو یار شیعہ تے بولو، ایک کندھے تہاڈی زندگی میں بزرگو۔ اچھا میری گل سنو، نعرہ یا تے لانا نہیں، میں جنی دیر پڑھا نہیں میری پہلے گل سن لینا، نعرہ یہو جے ٹھلے نعرے نہ لوایا کرو، خدا
خدا دا ناز ہے بیٹا میں تن پہلے گل سن میری حیدری سن لے پہلے میری گل سنو حدیث سنو کہ یا علی کہنے کی قیمت کیا ہے ایک بندہ میرے امام کے پاس آ کے چھٹے امام سے کہتا ہے اگر میں یا علی کہوں کیا ثواب ملے گا امام بیٹھے تھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جو بندہ صدق کے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو جعفر صادق نے خود پڑھے اب سلامت رہے ساؤنڈ نہ چھیڑا چھاڑی نہ کری حیدری اور یا علی کہنا ثواب نہیں دے جڑا ثواب سمجھتا ہے وہ مرتضیٰ نو نہ سنیا کرے آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے پڑھو قرآن یار قرآن شیعہ سننی نہیں دے قرآن قرآن ہے پڑھو قرآن کیا کہتا ہے بھائی قرآن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ کہتا میں نے جن اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے ایڈی گرمی کی کرنا ہے عبادت آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت جو کھڑے ہو بیٹھے ہو جہاں تک آواز آ رہی آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت آپ کرنے عبادت آئے ہیں مصطفیٰ کا جو ذکر ہو علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے والوں کی اپنی مرضی گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کا ہے کر عبادت آئے ہائے علی دنا ثواب نہیں دے علی دنا چلو چلو کوئی یاد ماما مل کے اچھا ہن قسم کھادی کدو ذہن چایا جے بھئی شیعہ سنی دوواں منے کہ محمد واللیل علی زلفاں دیا قسمہ سرکار جو زلفاں کھول دے سن ہائے ہائے گھٹائیں چھا جاتی تھی اللہ نے کہا واللیل اذا سجا محمد تیری واللیل والی زلفوں کی قسم عید کا دن تھا جدہ ہاتھ دکھدا ہوئے گا وہ تو نہیں چاہے گا باقی میرے مولا حسین سے دعا ضرور لینے کے لیے اٹھائے گا عید کا دن تھا دائیں پہ حسن بائیں پہ حسین محمد حسنین کی سواری بن کے مدینے کے بازار میں آئے کسی نے کہا سواری اچھی ہے محمد کہتے سوار اچھے ہیں تگڑے ہو جاؤ نہیں جنہوں سمجھ آگے ہو میرے نال بولے جنہوں نہ آگے چپ کر کے بیٹھے رہے اور بندہ ماتمی ہوئے عزادار ہوئے جلوس پہ آئے ہوئے چپ کر کے ہو نہیں سکتا حسنین کریمین کہتے نانا یہ جتنی سواریاں ہیں ان کی مہاریں بھی ہیں ہماری سواری کیسی ہے جس کی مہار ہی نہیں جرا شان نزول تے نہیں بولتا وہ آیا ہی نہیں اتنا کہنا تھا محمد مصطفیٰ نے سر سے امامہ اتارا اور درمیان سے مانگ نکال کے سنت کہنے والوں مصطفیٰ نے درمیان سے مانگ نکال کے آدھی زلف حسن کے ہاتھ آدھی حسین کے ہاتھ میں دی آیت آگئی واللیل اذا سلامت رہے اور دل بھر گیا اس بے دل کا ایک کسی شاعر نے بٹھا کے پوچھڑا جیڑا 6 کتاباں عشق تے لکھی بیٹھے ہوئے تیری آنکھیں ایسی ہے تیری زلفیں ایسی ہے تیری چال ایسی ہے جنہوں قرآن چنگا لگے وہ سبحان اللہ کرے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر زلفوں کی قسم اس بے دل کا دل نہیں بھرا محمد بستر پہ آرام کر رہے تھے کہ جبرائیل قصیدہ پر صبح اذا تنفسا محمد تیری سانسوں کی قسم یار بولو قرآن شیعہ سنی نہیں سارے ہی بولو اچھا چلو ایک اور گل دس لے پہلے گنتے آنا میں اگر انہاں دی تشریح کرا تو اگلا اشرا من پڑھنا پہ جانا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر زلفوں کی قسم سانسوں کی قسم یار جتھے عشق ہو جاوے
وہ محلہ بھی چنگا لگتا ہے. اسے دنیا دار لوگ بچے غور کرنا، وہ شہر بھی چنگا لگتا ہے، وہ گلی بھی چنگی لگتی ہے نا. میں دنیا داری کی گل کر رہا، لگتی نا چنگی گلی. جی مسکرا رہے ہو میرے نال بولنا. اللہ بے دل ہو کے مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا. جس بندے نے قرآن دی آیت سبحان اللہ نہ کی نا، انہوں اپنی قرآن پوچھ لے گا. میں تے قرآن پڑھنا جے، نہ سیکھا جے نہ سننی جے. میرا تے کام، میں آپ امن کمیٹی دا چیئرمین ہوں، میرا کام ہے پہ صرف قرآن دی آیتاں پڑھنا، نتیجے آپ ہی کرتے رہنا. تسی اللہ پہ دل ہو کے مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا. جہاں عشق ہو وہ شہر بھی اچھا لگتا ہے. اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. اللہ کہتا مجھے مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے، انت حل بہذا البلد، قسم اس لیے ہے محمد تو جو رہتا ہے. اوئے ہوئے انت حل بہذا البلد. بولو یار قرآن دی آیت ہے تو بولو بھئی انت حل بہذا البلد. کس لیے قسم؟ مکے دی وجہ نال، کعبے دی وجہ نال. تو جو رہتا ہے مصطفیٰ تیری وجہ سے اس شہر کی قسم. جی ایت ترجمہ سی شیعہ سنی سانجا اور اپنے عقیدے دے مطابق آرٹیکل 29C محمد اللہ سپریم لا آف پاکستان اجازت دیتا ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کی فضیلت اپنے عقیدے کے مطابق بیان کریں. کسی نے پوچھا کہ اللہ نے بلد کی قسم کھائی، مکہ ترجمہ کس کا کیا؟ آؤ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، وہاں کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کہتا ہے پہلا گھر جو مکہ میں ہے، یہاں مکہ کا نام لیا. سورہ بلد میں کہا بلد کی قسم. یہ بلد سے ہی بلدیا، تھوڑے بلدیا ٹاؤن بلد سے دے. تو پھر بارے سے قرآن سے پوچھا گیا، اللہ کرے جو شیعہ بیٹھا اس کا ہاتھ بلند ہو کہ مولا اللہ کہتا مجھے بلد کی قسم. یہ بلد کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں بلد ہی ابو طالب کا گھر ہے. اللہ کہتا ابو طالب تیرے گھر کی قسم. کیوں؟ میرا محمد جو آیا ہے. رزق کے اضافہ فرما، تھوڑی زندگی ہوگی. مولا دی صفت بیان کرو تو رزق لب بھی جانا ہے. ایسی نا وہاں پڑھو قرآن سے، کیونکہ قرآن نہ شیعہ جے تو نہ سنی جے. اسی قرآن دی آیتاں پڑھنی ہے. دیکھو اپنے اپنے عقیدے دے مطابق ہر ایک نو ترجمہ کرنے دا حق ہے، لیکن میں کر ہو رہا ہاں جڑی شیعہ سنی سانجی چلدی رہے. اچھا جیڑی گلی چشک ہو جائے وہ گلی چنگی لگتی. میں تو نہ سنانا، تسی میں نہ پڑھو. جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی کی لین جانا ہے. کیوں؟ عشق کا تقاضا ہے. اس گلی سے گزر جہاں عشق گزرا ہو. ہائے ہائے کیوں؟ اس گلی میں تمہارے عشق کے قدموں کے نشان ہے. ہمارے بھائیوں کی نعت مکمل نہیں ہوتی جب تک نہ مدینے کی گلیاں کا تذکرہ نہ. کیوں؟ محمد مصطفیٰ گلیوں میں اپنے قدموں کے نشان لگاتے تھے. مسلمانوں کیا ہو گیا؟ جس گلی میں نشان قدم کے آئے اسے تو نعتوں میں لاتے ہو. انہیں کیوں بھول گئے جن کے قدم محمد کے دوش میں؟ تھوڑا بولے، تھوڑا بولے. آپ کی زندگی میں جناب سلامت رہے. تو جی میں ایک گل کرنے لگا جے میں روایت نہیں پڑھنی، میں پڑھنی قرآن دی آیت ہے. ایک ایک بندہ جا کے گھر قرآن کھولے،
کہ جڑی جڑی گلاں مرتضی پڑھ گیا ٹھیک پڑھ گیا ہے. جس گلی چ عشق ہو جاوے اس گلی دا جانور بھی چنگا لگدا ہے. اے ہن جڑا بندہ کہندا نا میں نہیں بولنا تو جی میں بلوا لینا مینوں بلوانا آندا ہے. مولا نے مجھے توفیق دی ہے کہ سرکار دے صدقے تھوڑی جی میں دعا مانگ لینا مولا ہور توفیق دیو کہ چونک چ بیٹھے بندے مرد مستورات بولے جس گلی چ عشق ہو جاوے اس گلی دا جانور بھی چنگا لگدا ہے. ہن پھر نعت پڑھو وہ نعت مکمل ہی نہیں ہوندی جے تے حلیمہ دی ڈاچی دا تذکرہ نہ ہوئے. ہائے ہائے وہ نعت مکمل ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس ڈاچی پہ ایک دفعہ محمد مصطفیٰ بیٹھے شیعہ عقیدے کے مطابق سارے بولنا اللہ نے قرآن میں حلیمہ کی ڈاچی کی قسم نہیں کھائی مگر علی کے بھاگتے گھوڑوں کے سمو سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھا کے کہتا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا. تو گل سمجھ آئی جے. آخری جملہ نتیجہ دین لگا دے تاہا یاسین مزمل مدثر سرکار دو عالم تاہا کیا گیا کہ نہیں. چلو میں تمہیں تشریح کر ہی دینا گل تشریح کی 2 منٹ لیٹ ہو بھی گئے. خیر سرکار ایک گل دسو سردیاں ہوں ٹھنڈ تو پہنی ہو بندے سویرے فجر علی رضائی تو نکل کے ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا پہ جائے. تیرے کہن دی کیا بات ہے پتہ تین سن کے ٹھنڈ لگ گئی ہے. ایسے ہی نا ٹھنڈا پانی ڈالو سردیوں میں یہ کیا ہوتا ہے جسم میں جھرجھری آتی ہے. میں روایت پڑھا تو خدا دی قسم سارا توبہ میرے ہتھے پہ جائے. قرآن دی آیت نہ بولیا تانوں اپنی مولا پوچھ لے گا. سرکار محمد مصطفیٰ نے ٹھنڈا پانی جسم میں اطہر پہ ڈالا جسم میں جھرجھری آئی. اللہ نے آیت بیٹھ کے کہا جا جبرائیل قصیدہ پڑھ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طیب طاہر میں نے تجھ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا مشقتیں اٹھائے رہنے دے تو طیب بھی ہے تو طاہر بھی ہے. قرآن محمد کو طیب و طاہر کہہ رہا محمد کو وضو کی ضرورت نہیں کیا اس لیے تاکہ امت کو پتا چلے کرنا کیسے ہے. بولو تو صحیح. سرکار مصطفیٰ نے عمل کیوں کیے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے داڑھی ایسے رکھنی ہے مسواک ایسے کرنی ہے نماز ایسے پڑھنی ہے وضو. تگڑے ہو جاؤ. آخری گل یہ پھر وضو کے بعد نماز ساری رات اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. پاؤں مصطفیٰ علیہ السلام کے سوج جاتے ہیں. جبرائیل میرا عشق ہے ساری رات کھڑا رہتا ہے. جا قصیدہ پڑھ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. میرا حبیب رات کو زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر. کیوں پالنے والے تیری عبادت نہ تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں میری عبادت کو کم کر دے. آخری نتیجہ سنو پاؤں سوج جاتے ہیں عبادت کم کر. ٹھنڈا پانی برداشت نہیں. آخری جملہ دے ٹھنڈا پانی برداشت نہیں زیادہ دیر کھڑا ہونا برداشت نہیں. نام کبھی نہیں لیا القابات سے یاد کیا کبھی نام محمد نہیں لیا. کیوں؟ عشق کرتا ہے. ہائے ہائے ایسی نا. اب جسے اہمیت ولایت علی سمجھ آئے نا اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. باقی جسے نہ سمجھ آئے وہ بیٹھا بھی رہے تو ٹینشن کوئی نہیں ہے. کبھی نام نہیں لیا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر فلا 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 کی قسم. اللہ جانے اس بے دل کو کیا ہوا مزاج کی کروٹ بدلی. آج طٰہٰ یاسین نہیں آج عہدہ یاد دلا کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا. نہیں یار غور نہیں فرما رہے. بتاؤ تو صحیح محمد نے کیا بتایا غدیر پہ کیا نازل
غور فرمایا جہاں سے مجلس شروع کی تھی لے آئے وہاں پہ 1.25 نبیوں نے نکارہ بجایا محمد کا، محمد مصطفیٰ نے نکارہ بجایا علی مرتضیٰ کا، تو بات سمجھ نہیں آئی 1,24,000 انبیاء کی نبوت اور رسالت کا نچوڑ ہی اعلان ولایت علی۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، کسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی ہیں۔ مولا ہائے قبول فرمائے۔ بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ بازار پڑا جائے، بازار کا ماحول ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں جہاں جہاں مومن مومنہ بیٹھی ہائے بلند ہوگی، ایک آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، سینہ پیارا نہ کیا کرو۔ جس طرح شان مصطفیٰ اور مرتضیٰ سنی ہے، ان کی غربت بھی سننا۔ مرتضیٰ جملہ کہے بازار سجتے رہے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں، محمد کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں، مسلمان بازاروں کو سجاتے رہے، کابینِ روکی رکھو بازار سجے نہیں۔ ہائے ہائے، مولا ہائے قبول فرمائے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا ہے۔ ہر مومن کی ہائے بلند ہونی چاہیے۔ آج 20 محرم ہے، آج وہ دن ہے جس دن میرے مولا سجاد کو زہر دیا گیا۔ ہائے 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 ہائے، ہائے تو بنتی تھی ویسے ہر مومن کی۔ بس آزادہ رہو، کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک میرا مولا سجاد خون نہیں رویا۔ سوال کر مرتضیٰ کب خون رویا؟ پڑھو جملہ، جب 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں شام کے صدر دروازے پہ کھڑی رہی۔ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ دعا کرو شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ 72 گھنٹوں میں 16 اذانیں علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کے سنی۔ کیوں؟ مسلمان شراب پیتے رہے ہیں، بازار سجتے رہے۔ اللہ اکبر، لوگ پتھر لے کے تیاریاں کر رہے ہیں، آج ہم نے علی کی بیٹیوں کو پتھر مارنے ہیں۔ 72 گھنٹے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا۔ جسے سمجھ آئے وہ ہائے ضرور کرنا۔ 72 گھنٹے کے بعد ایک قاصد خط لے کے آیا ہے، خط لا کے نا میرے مولا سجاد کے کڑیوں والے ہاتھ پہ رکھا۔ ہائے کرو تو میں جملہ پڑھوں، بدے ہاتھوں سے میرے مولا سجاد نے خط کھولا ہے، تحریر پہ نظر پڑی، میرے مولا سجاد کا جگر پھٹا، پہلا خون کا قطرہ گرا، پھر ساری زندگی خون بند نہیں ہوا۔ سوال کرو نا کیا لکھا تھا؟ علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد کیا لکھا؟ ماتم کر کے کہا یزید نے لکھا ہے علی کی بیٹیاں پیدل چل کے شام کے بازار میں آئے۔ اتنا سننا تھا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد میں تو بابے علی کے سامنے بھی نہیں چلی۔ مرحبا مرحبا۔ اللہ جانے اس دور کے مسلمان کتنے ظالم تھے۔ یا علی کہہ کر علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں داخل ہوئی ہے۔ جسے سمجھ آئے نا، دکھ سینے کے اندر چبھے پھر ہائے کرنا۔ سب سے پہلے شام کے بازار میں وہ نیزہ داخل ہوا جس کی نوک پہ حسین کا سر تھا۔ کیا 9 لاکھ کو نہیں پتا تھا یہ وہ گردن ہم نے نوکے نیزہ پہ سوار کی ہے جسے محمد چومتا رہتا تھا؟ کیوں نہیں غور کرتی دنیا؟ ہائے ہائے، غور کرو، سلامت رہے۔ دوسرا، شام کے بازار میں وہ گھوڑا داخل ہوا
جس کی گردن میں عباس کا سر تھا. آپ نے بات سمجھی نہیں ہے. کسی نے میرے مولا سے سوال کیا تھا، مولا باقر سے، کیا بات ہے سارے سر نو کے نیزہ پہ سوار ہے، آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ ظالموں نے اتنی بار سوار کرایا ہے، جب بھی سوار کراتے جناب زینب کے سر پہ نظر پڑتی تھی، عباس خود کو منہ کے بل ہے کا جگہ ہی نہ رہی ہے. میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اللہ جانے اس کان سے اس کان تک رسی گئی کیسے ہو. جسے سمجھ آئی اس کی ہائے نکل گئی ہے. اب آخری جملہ پڑھنے لگا. بازار کا ماحول ہے، چوک کا ماحول ہے، ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مار کے جانا. رات کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی، علی کی بیٹی سے خیرات مانگ لینا. عزادار شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا، مولا عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی ہے. اب شیعہ ہے تو سینہ پیارا نہ کرنا. عزادار عباس کا سر کبھی شام کی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے. کدے گلے سے حسین نے کہا عباس جلال میں کیوں آ گیا؟ کہ حسین قرآن پڑھنا چھوڑ، ذرا شام کے بازار میں دے. اب جو دیکھا کیا منظر ہے، علی کی بیٹیاں کوہنیوں کے پاس ایسے چل رہی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا. حوصلہ حوصلہ. عزادار رونے آئے ہو تو جملہ پڑھو. خالی علی کی بیٹیاں کوہنیوں کے بل چل نہ رہی تھی، شام کی نجس عورتیں پتھروں کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہو، بس میرے حصے کی عبادت ہو گئی ہے. پتھروں کی بارش شام کی چتوں سے عورتوں نے آگ بھی برسائی ہے. کیا فرق ہے؟ شیعہ سنی چھوڑ کے ایک دفعہ یہ تو سوچ، اگر کوئی تجھے پتھر مارے کیسے روکے گا؟ ہاتھوں سے روکے گا نا. تو پھر کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ مار دو نا سارے شیعوں کے. روتے اس لیے ہیں شام کی عورتیں پتھر مارتی تھی علی کی بیٹیوں کے ہاں پسے گردن پڑے. کوئی پتھر زینب کے چہرے پہ لگتا، کوئی لاہور والی آقا زادی کے. مرحبا مرحبا. حوصلہ کرو، حوصلہ کرو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملہ پڑھنے لگا. بس آخری جملہ سے زیادہ برداشت نہیں کرو گے، اللہ نہ کرے کوئی یہاں کچھ ہو نہ جائے. شام کے بازار میں ایک ملونہ عورت آئی ہے جس کے ہاتھ میں نوکیلا پتھر تھا. اللہ کرے جو علی والے بیٹھے، علی والیاں بیٹھے، وہ ہائے ضرور کرے. وہ آئی نا، کہاں آئی؟